بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس واقعات کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات بیان کریں گے، جن میں سب سے پہلا ہے اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ چاند کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر وہ نہ ٹوٹی۔ کدالیں اس پر پڑ پڑ کر اچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا۔ وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عیادت کو تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی، الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا گیا، کیا بیماری ہے؟ عرض کی، اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا، اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا، جھاڑ دیا۔ حضور کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔